آپ بھلے اپنی بھتیجی زبردستی میرے گلے باندھ دیں ڈیڈ، مگر میں اپنی پسند سے شادی ضرور کروں گا، اور یہ لڑکی یہی رہے گی آپ کے پاس۔ عاشر افندی کے الفاظ پر اس کے باپ کا بدن غصے سے لرزنے لگا۔ مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے، رشتوں کو مذاق سمجھا ہے، دفع ہو جاؤ۔ عاشر ان کے رویے پر بھڑکتا وہاں سے نکل گیا۔ ایک ماہ بعد وہ ان کے ایک جاننے والے کے ہاں پارٹی پر مدعو تھا، جبھی وہاں سفید میکسی میں ملبوس پروقار سے وہ لڑکی جو ساری پارٹی میں چھائی ہوئی تھی عاشر کو ایک جھلک سے اپنا اسیر بنا گئی تھی۔ یو آر سو پریٹی، شادی کریں گی مجھ سے؟ وہ بنا سوچے سمجھے اسے پرپوز کر گیا، مگر اس لڑکی کی اچانک تھپڑ مار دینے سے ساکت ہوا تھا۔ کیا ہوا شہزادے؟ لگتا ہے میری بھتیجی کو پسند نہیں آئے تم۔ وہ پتھر کا ہوا جب اس نے اپنے باپ کو حورین کسی نے اسے پکارا تھا تو وہ پلٹتے ہوئے اپنی بڑی بڑی سنہری آنکھوں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دھوپ اس کے چہرے پر پڑتے ہوئے اس کی براؤن رنگت کو مزید سنہرا کر گئی تھی۔ جی تائی؟ مسکراتے ہوئے لب تائی جان کا چہرہ دیکھتے ہی واپس سے سکڑ چکے تھے، تبھی اب وہ قدم قدم چلتے ہوئے ان کی جانب آتے ان سے گویا ہوئی تھی۔ عاشر آ رہا ہے، اس کے لیے کھانا تم بناؤ گی، تمہیں معلوم ہے نا وہ کھانے کے معاملے میں کتنا پکی ہے، کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا، تو اچھا سا کھانا بنا دینا۔ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا، تنفر سے اس کے وجود کو دیکھ کر کہتی ہوئی وہ اپنے لہجے میں مٹھاس تک ڈال نہیں پائی تھی۔ اتنی ہی زہر لگتی تھی سامنے ٹھہری ہوئی حورین ان کو۔ تائی، میرے میڈیکل میں داخلے کا ٹیسٹ کچھ ہی دن میں ہے اور میں اس میں بے حد مصروف ہوں۔ آپ جانتی ہیں نا اگر میں نے یہ ٹیسٹ کلیئر نہیں کیا تو میں میڈیکل میں داخلہ نہیں لے پاؤں گی۔ میں کھانا نہیں بنا سکتی، آپ پلیز کسی اور کو کہہ دیں۔ نہایت ہی احترام کے ساتھ کہتے وہ ان کو منع کر چکی تھی، جس پر تائی کا چہرہ سرد ہوا تھا۔ تم میں کچھ زیادہ اکڑ نہیں آ گئی؟ مت بھولو کہ تم ہمارے پیسوں پر پل رہی ہو، اگر میرا شوہر تمہیں میرے گھر میں نہیں لاتا تو آج تم در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی، لیکن لگتا ہے تمہیں اب بھی عقل نہیں آئی ہے۔ سرد سے انداز میں بولتے وہ ان پر ہاتھ سے نہیں الفاظ سے وار کر رہی تھی، جبکہ سامنے ٹھہری ہوئی حورین خاموشی سے بس ان کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سامنے ٹھہری ہوئی اس کی تائی ان لوگوں میں سے تھی جو ایک نوالا کھلانے تک پر 100 مرتبہ جتانے کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کے تایا تو ایسے نہیں تھے، بلکہ کافی سلجھے ہوئے اور سمجھدار انسان تھے، مگر سامنے ٹھہری ہوئی اس کی تائی ایک نکچڑی عورت تھی جو بات بات پر اس سے خار کھاتی تھی۔ خاص طور پر اس کی سانولی سی رنگت پر چوٹ کرنا ان کا سب سے پسندیدہ کام تھا۔ کیونکہ وہ دودھ کی طرح سفید رنگت لیے ہوئے پیدا ہوئی تھی۔ میں یہ بات کیسے بھول سکتی ہوں جب آپ ہر دوسرے دن مجھے یہ احساس کراتی ہیں کہ آپ نے مجھ پر کتنا احسان کیا ہے۔ رہی بات آپ کے پیسوں پر پلنے کی تو مت بھولیں کہ اس جائیداد میں میرے باپ کا بھی اتنا ہی حصہ تھا جتنا تایا کا۔ سنجیدہ سے انداز میں ان کے الفاظ انہیں کو واپس لوٹاتی ہوئی وہ ان کے چہرے کو سرخ کرنے کا باعث بنی تھی۔ یہی وجہ تھی وہ اس گھر میں قدم نہیں رکھتی تھی کہ اس گھر میں آتے ہی اس کا جینا پھر سے محال ہو جاتا تھا۔ پڑھائی کے نام پر اس نے ہمیشہ ہاسٹل کو ہی ترجیح دی تھی، ایک اچھا اور خاموش گھر جس میں وقتی طور پر اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ رہتے تھے، اور پھر وہ اکیلی ہو جاتی تھی۔ اپنی طرف سے تعلیم مکمل کرتے ہوئے وہ مزید آگے میڈیکل میں داخلہ لینے کے لیے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، جب تایا اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے، یہ کہہ کر کہ میڈیکل کی تیاری گھر پر زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے، اور اب یہ سارے تماشے اس کے منتظر تھے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ہمارے احسانات ہم پر واپس لوٹاتے ہوئے، تم ایک احسان فراموش لڑکی ہو۔ تائی کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑا تھا تو وہ اپنی شرمندگی کو غصے کا روپ دیتے ہوئے اس پر برسی تھی، مگر وہ بغیر کسی تاثرات کا اظہار کیے ہوئے خاموشی سے ٹھہری ہوئی ان کے غصے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے مجھے جو کہنا ہے آپ کہہ سکتی ہیں، مجھے آپ کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئندہ پلیز مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا، میں یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہوں اور آپ کی ہی مہربانی سے کچھ دن بعد چلی بھی جاؤں گی، تو میرے کام کی عادت مت ڈالیں، آپ کو بعد میں مشکل ہوگی۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہ اپنے قدموں کو دوسری جانب بڑھا گئی تھی، جبکہ پیچھے ٹھہری ہوئی اس کی تائی نے غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ اس کی جانب گھورا تھا۔ یہ لڑکی کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گی۔ مٹھیاں بھینچ کر اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے وہ سرد مہری سے گویا ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس لڑکی کے بال پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دے، مگر اپنے شوہر کے غصے سے ڈرتے ہوئے وہ خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب جب حورین نے کھانا بنانے سے انکار کر دیا تھا تو انہیں خود ہی کھانا بنانا تھا۔ آخر کار ان کا لاڈلا بیٹا عاشر افندی گھر جو واپس آ رہا تھا۔ حورین بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔
نرمی سے بولتے ہوئے اس کے تایا نے اسے اندر کی جانب بلایا تھا تو وہ جھجکتے ہوئے اپنے قدموں کو اسٹڈی کی جانب بڑھاتے ہوئے ان کے سامنے رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ جی کہیے تایا جان، آپ کو مجھ سے کیا کہنا ہے؟ نہایت نرمی کے ساتھ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بھی قدرے نرمی اتر آئی تھی۔ ماں اور باپ دونوں کے جانے کے بعد ایک واحد سہارا تھے جو اس سے نہایت نرمی اور شفقت سے پیش آتے تھے، نہیں تو اس گھر میں موجود ہر دوسرا انسان اسے نہایت ہی حقارت بھری نظروں سے دیکھتا تھا، خاص طور پر اس کی تائی نبیہہ افندی۔ بیٹا میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا، یہ میرے دل کی خواہش ہے، اگر تم میری بات کو مان لو تو، نہایت ہی نرمی کے ساتھ کہتے ہوئے اس کے تایا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بات کی شروعات کی تھی تو وہ خاموشی سے بس ان کی بات کو سن رہی تھی۔ جی آپ کہیں، اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور کروں گی، نرم انداز میں کہتے ہوئے وہ قدرے ٹھہر کر گویا ہوئی تھی۔ جس طرح تمہید سے بات شروع گئی تھی سن کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ بات سنجیدہ ہے، مگر وہ فی الحال کے لیے خاموش ہی رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ عاشر کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے وہ اب کی مرتبہ ہلکا سا مسکرائی تھے تو حورین نے بس ان کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے خاموشی سے اپنی پلکوں کو جھپکا تھا۔ کیا یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں یا پھر میری رائے جاننا چاہتے ہیں؟ نرمی سے بولتے وہ ان کے سوال کا تقاضا جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ میں تم سے صرف پوچھ رہا ہوں، اس بارے میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ اس بارے میں تمہارے دل اور دماغ میں کیا آتا ہے۔ نرمی سے بولتے وہ آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئے تھے۔ اگر آپ مجھ سے جواب کے منتظر ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میں عاشر افندی کو پسند نہیں کرتی تایا جان، ان میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ وہ بیرون ملک پڑے ہوئے اور یہاں آ کر ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر متعارف ہو سکتے ہیں، جبکہ میں ایک عام سی لڑکی ہوں جس کے نہایت ہی عام سے خواب ہیں، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ دھیمی آواز سے کہتی اب کی مرتبہ وہ اپنے ناخن سے اپنی ہتھیلی کو کھرچتے ہوئے گویا ہوئی تھی تو کچھ پلوں کے لیے ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا چکی تھی۔ میں تمہاری بات کا احترام کرتا ہوں، لیکن کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ ناپسند کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ اب کی مرتبہ بھی نہایت نرمی سے گویا ہوئے تو ان کے انداز میں کہیں سے بھی تفتیش یا ناپسندیدگی نہیں جھلک رہی تھی۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولے تھے مگر الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ اب وہ انہیں یہ تو نہیں بتا سکتی تھی ان کی بیوی اسے کس قدر ناپسند کرتی ہے، اور اگر وہ ان کے ہی بیٹے سے شادی کر لیتی تو شاید اس کے خود کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بچپن میں وہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ اب بھی بات کرتے ہوئے وہ اپنی بات کو ادھورا چھوڑتے ہوئے ان کو خود سے یہ اندازہ لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم اس بارے میں ایک مرتبہ سوچو، عاشر اچھا لڑکا ہے، اگر اس کی اور تمہاری شادی ہو جائے تو تم ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہ سکو گی۔ میں نے تمہارے بابا کو تمہاری حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہو۔ نرمی سے اپنی بات کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے تو حورین نے بھی اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہوئے ان کی جانب دیکھا تھا۔ میں سوچ کر بتاؤں گی، اپنے لبوں کو کتر کر کہتی ہوئی وہ اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ تبھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ حورین بیٹا، میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جو تمہارے دل کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہے۔ اس کے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی وہ نہایت ہی دھیمی مگر مضبوط آواز میں گویا ہوئے تھے تو حورین نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں اس دنیا میں صرف آپ ہی ہیں جن پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہوں، اور میں جانتی ہوں آپ کبھی بھی میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچیں گے۔ نرمی سے کہہ کر وہ ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے باہر نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ اس کے تایا نے پلٹ کر ایک نظر بند دروازے کی جانب دیکھتے گہری سانس بھری تھی۔ میرا بیٹا آ گیا، تم کتنے بڑے ہو گئے ہو، محبت سے سامنے ٹھہرے ہوئے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہوئے نبیہہ بیگم نے اس سے کہا تھا تو عاشر مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگا تھا۔ کہاں ماں، میں اب بھی ویسا ہی ہوں جیسا آپ نے مجھے یہاں سے بھیجا تھا، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ ان کو سر کے چومتے نہایت سرشاری سے گویا ہوا تھا تو نبیہہ بیگم نے بھی مسکرا کر آسودگی سے آنکھیں بند کی تھیں۔ ماں بیٹا دروازے پر ہی جمے رہو گے یا پھر اندر بھی آؤ گے؟ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلمان صاحب گھر کے اندر سے برآمد ہوئے تھے تو عاشر ایک مضبوط ہاتھ نبیہہ بیگم کے کندھے کے گرد جمائے ہوئے انہیں لیے اپنے باپ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیسے ہیں ڈیڈ آپ؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اپنے باپ سلمان صاحب کو دیکھتے بغلگیر ہوا تھا تو وہ بھی دل سے مسکراتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپا گئے تھے۔ کافی بڑے ہو گئے ہو، اس کے قد پر ٹونٹ کرتے ہوئے وہ کچھ اس طرح گوئے ہوئے تھے کہ وہاں موجود ہر کسی نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ اب اندر آ جاؤ، تم تھک گئے ہوگے، کمرے میں جا کر فریش ہو کر آ جاؤ، ہم ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے باپ نے اسے تھوڑی سی سپیس دی تھی تو وہ ان کا مشکور ہوتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب تیز تیز قدموں سے بڑھ گیا تھا۔ فریش ہو کر وہ نیچے آیا تھا تو حورین اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ تبھی اب پرسکون انداز میں کھانا کھاتے ہوئے وہ اپنے ماں اور باپ دونوں سے ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے خود وہ کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا۔
کھانا ختم کر کے وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا تو سلمان صاحب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گلا کھنگارا تھا۔ برخوردار، بات کرنی ہے تم سے، ذرا کمرے میں آؤ، سنجیدگی سے کہتے وہ اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے موجود عاشر نے ایک نظر اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے کندھوں کو اچکایا تھا اور اپنے قدموں کو اپنے باپ کے پیچھے اسٹڈی کی جانب بڑھایا تھا جہاں ابھی وہ گئے تھے۔ آؤ بیٹھو، نرمی سے بولتے ہوئے وہ اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر چکے تھے جہاں کل ہی وہ حورین کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے۔ جی ڈیڈ کہیں، مسکرا کر بولتے وہ اپنی جگہ پر بیٹھتے ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ شادی کا کیا ارادہ ہے؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے تھے تو عاشر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آپ کو میری شادی کی فکر ہو رہی ہے یا پھر اپنے پوتوں کی؟ شرارتاً مسکرا کر کہتا ہوا وہ ان کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پایا تھا یا پھر سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ دونوں کی۔ میں چاہتا ہوں تمہاری شادی جلد سے جلد ہو جائے، اب تمہاری شادی کی عمر ہے۔ سنجیدگی سے اس کے چہرے کے ایک ایک تاثرات کو دیکھتے ہوئے وہ نہایت ہی اطمینان سے گویا ہوئے تھے۔ کر لوں گا شادی جب کوئی اچھی لڑکی ملے گی، ٹالنے والے انداز میں کہتے وہ اپنے ایک ہاتھ کو جھلاتے ہوئے یوں گویا ہوا تھا کہ سلمان صاحب نے بے اختیار گہرا سانس بھرا تھا۔ میں تمہاری شادی حورین سے کرنے کا سوچ رہا ہوں، وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ جیسے ہی سلمان صاحب کے الفاظ لبوں سے ادا ہوئے تھے، سامنے بیٹھے ہوئے عاشر کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ ڈیڈ، میں حورین سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میرے کچھ اور خیالات ہیں اور حورین میرے معیار کے مطابق پوری نہیں آتی۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ان کے خیال کی فوراً نفی کرتے ہوئے گویا ہوا تھا تو سلمان صاحب نے اپنی مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے اپنے نوجوان بیٹے کا چہرہ دیکھا تھا۔ آخر اس میں ایسی کیا کمی ہے جو تم اس کو یوں ٹھکرانا چاہتے ہو؟ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ سوال کر رہے تھے جبکہ عاشر اپنے نگاہوں کو پھیرتے ہوئے اپنے لبوں کو بھینچ چکا تھا۔ اسے یاد آیا تھا کہ کچھ سالوں پہلے ہی اس نے حورین کو دیکھا تھا۔ وہ ریزرو سی سانولی رنگت کی لڑکی تھی جو اپنے آپ میں مگن رہنا ہی بہتر سمجھتی تھی۔ بارہا اپنی ماں کے منہ سے بھی وہ اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی سن چکا تھا جو اس کا دل حورین سے برے طریقے سے بدزن ہو چکا تھا۔ لیکن یہ میرا فیصلہ ہے، تمہارا نکاح حورین سے ہی ہوگا۔ وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور میرے بھائی کی آخری نشانی ہے میرے پاس۔ میں اسے کسی اور کے ساتھ رخصت کر کے ساری زندگی پچھتانا نہیں چاہتا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے سلمان صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے تو وہ غصے سے کھولتے ہوئے وجود کے ساتھ مٹھیاں بھینچے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ غصہ اس کے حواسوں پر سوار ہو رہا تھا۔ آج کے دور میں جہاں لڑکیوں پر شادی کے معاملے میں دباؤ ڈالا جاتا تھا، اس پر لڑکا ہو کر بھی دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ آپ بھلے اپنی بھتیجی زبردستی میرے گلے باندھ دے ڈیڈ، مگر میں اپنی پسند سے شادی ضرور کروں گا اور یہ لڑکی یہیں رہے گی آپ کے پاس۔ ضد اور ہٹ دھرمی میں آتے ہوئے وہ کیا بول رہا تھا اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ سمجھ آ رہا تھا تو اتنا کہ لڑکا ہو کر بھی اس پر شادی کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور وہ بھی اس لڑکی سے جس سے وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ عاشر افندی کے الفاظ پر اس کے باپ کا بدن غصے سے لرزنے لگا۔ وہ مشکل ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے انہوں نے خود کو اس پر ہاتھ اٹھانے سے روکا تھا جبکہ اپنی بھتیجی کی اس تذلیل پر ان کا چہرہ غصے سے بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ مجھے شرم آتی۔ عاشر کے اچانک پرپوز کرنے پر لڑکی نے تھپڑ کیوں مارا؟ کیا وہ اس کو پسند نہیں آیا یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ ویلکم ٹو آور چینل، ایک دفعہ نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیا کریں۔ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے گویا ہوئے تھے تو عاشر نے آنکھیں میچ کر ان کے الفاظ کو ذہن میں جذب کیا تھا۔ آپ چاہے جو بھی کر لیں، میں آپ کی بھتیجی سے شادی نہیں کروں گا اور اگر آپ نے زبردستی یہ شادی کروائی تو میں دوسرے ہی دن دوسری شادی کر کے اس کے سر پر سوتن لے آؤں گا۔ عاشر ان کے رویے پر بھڑکتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے موجود سلمان صاحب نے اسے کوستے ہوئے گہرا سانس بھرا تھا مگر وہ انجان تھے کہ کمرے کے پار دروازے کے ساتھ ٹھہری ہوئی حورین تبھی غصے سے مٹھی بھینچتے ہوئے وہ خود پر قابو رکھنے کی کوشش میں ہلکان ہوتے ہوئے اپنے قدموں کو دوبارہ سے کمرے کی جانب گھسیٹ چکی تھی۔ اس کی ناپسندیدگی اب مزید بیزاریت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ عاشر کے چلے جانے کے بعد وہ اپنا میڈیکل کا ٹیسٹ دے آئی تھی اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہوئے میڈیکل کالج میں داخلہ بھی حاصل کر چکی تھی۔ تبھی اب اپنے تایا کو بتانے کے لیے وہاں موجود تھی جب تک کہ میڈیکل کالج کے پاس ہی کسی اچھے سے ہاسٹل میں اس کو جگہ نہیں مل جاتی تھی۔ اس کا یہاں رہنا ایک مجبوری ہی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، ہمیشہ ایسے ہی ترقی کرتی رہو، سلمان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت ہی مخلص انداز میں دعا دیتے ہوئے کہا تھا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر جھکا چکی تھی۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اگر کچھ بھی ہو تو مجھے ضرور بتانا، تمہارا تایا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے سلمان صاحب نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا تو وہ رسانیت سے اپنا سر نفی میں ہلا چکی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کے پاس ضرور آؤں گی۔
نرمی کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے سلمان صاحب کے ہاتھ کو تھام کر اسے اپنی آنکھوں سے لگایا تھا تو وہ حورین کی اس قدر محبت پر اس کے سر پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ تمہاری پھپھو ایک پارٹی ارینج کر رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں ہمارے ساتھ آؤ۔ کافی وقت سے ہم ایک ساتھ کہیں گئے نہیں ہیں۔ تم میرے اس گھر کا حصہ ہو اور میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ سلمان صاحب نے اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا چکی تھی۔ ویسے بھی وہ ان کی کسی بھی بات کو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہاں آؤں تو میں آ جاؤں گی، دھیمی سی آواز سے کہتے ہوئے وہ مسکرائی تھی تو اس کے ساتھ سلمان صاحب بھی مسکرا پڑے تھے۔ کس قدر معصوم اور دلکش تھی یہ بچی۔ انہیں بے طرح سے اپنے بیٹے پر ایک مرتبہ پھر سے غصہ آیا تھا جو ناحق اس رشتے کو ٹھکرا کر چلا گیا تھا۔ ایک ماہ بعد وہ ایک جاننے والے کے ہاں پارٹی پر مدعو تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ ان کے گھر میں داخل ہوا تھا تو ہر کسی کی نگاہیں اس کی جان مڑتے ہوئے اسے توجہ کا مرکز بنا چکی تھی۔ چند قدم چل کر آگے آتے ہوئے وہ اپنی فاریہ پھپھو کے گلے ملتے ہوئے اپنے جاننے والوں کے پاس جا ٹھہرا تھا جب اچانک سے کوئی اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی توجہ اپنی جانب بہت ہی برے طریقے سے کھینچ چکا تھا۔ جبھی وہاں سفید میکسی میں ملبوس پروقار سی وہ لڑکی جو ساری پارٹی میں چھائی ہوئی تھی عاشر کو ایک جھلک سے اپنا اسیر بنا گئی تھی۔ سرخ سفید رنگت کے ساتھ بڑی بڑی بھوری آنکھیں لیے ہوئے وہ سنہرے بالوں کے ساتھ نہایت ہی حسین لگتے ہوئے وہاں موجود ہر ایک کو اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عاشر افندی بے خود ہوئی نظروں کے ساتھ اس کے وجود کو تکتے ہوئے اپنے قدموں کو اس کی جانب بڑھا گیا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی بے اختیاری عمل تھا جو اس سے سرزد ہو چکا تھا۔ اس کے پاس جا کر ٹھہرا تھا تو سفید میکسی میں ملبوس وہ لڑکی اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اپنا چہرہ ہلکا سا موڑتے اپنے دونوں ابرو کو اٹھا چکی تھی۔ سامنے ٹھہرے ہوئے عاشر افندی کو اس کی ادا پر اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ "یو آر سو پریٹی، شادی کریں گی مجھ سے؟" وہ بنا سوچے سمجھے اسے پرپوز کر گیا۔ ایک پل کے لیے تو سامنے ٹھہری ہوئی لڑکی بھی منجمد ہوئی تھی مگر پھر ہوش میں آتے ہوئے سرد نظروں سے سامنے ٹھہرے ہوئے عاشر افندی کی جانب دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھتا اس لڑکی کے اچانک تھپڑ مار دینے سے ساکت ہوا تھا۔ "کیا ہوا شہزادے؟ لگتا ہے میری بھتیجی کو پسند نہیں آئے تم۔" وہ پتھر کا ہوا جب اس نے اپنے باپ کو ایک طرف سے چل کر ان دونوں کی جانب آتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر نرمی سے سامنے ٹھہری ہوئی حسین دلربا کے کندھے کے گرد اپنا مضبوط بازو حائل کرتے ہوئے اسے خود سے "میری بھتیجی سے ملے تم؟ اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی خوبصورت ہے۔" طنزیہ انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ اس طرح سے گویا ہوئے تھے کہ بالاختیار عاشر افندی کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ ایک نگاہ حورین کے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ اپنا حلق تر کر چکا تھا۔ یہ آپ کی بھتیجی؟ الفاظ لبوں سے نکلنے سے انکاری تھے۔ شوق ہی اس قدر گہرا تھا کہ وہ مزید کچھ بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ بس حورین کے معصوم سے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی ہو چکی غلطی پر نہایت ہی نادم تھا۔ کوئی اس قدر بھی خوبصورت دلکش ہو سکتا ہے؟ وہ اسے پہلی ہی نظر میں پسند کر بیٹھا تھا اور حال تو یہ تھا کہ 1 مہینے پہلے ہی وہ اس کا پرپوزل بہت ہی برے طریقے سے ٹھکرا چکا تھا۔ خود کو کوستے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ چلا کر اس نے شرمندگی کو زائل کرنے کی کوشش کی تھی تو پاس ٹھہری ہوئی حورین نے ایک سرد سی نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے اپنے تایا کی جانب رخ پھیرا تھا۔ "تایا جان، آپ کے کہنے پر میں پارٹی میں آ گئی، اب مجھے گھر جانا ہے۔ مجھے کالج کی طرف سے نوٹیفیکیشن آ چکا ہے تو مجھے ہاسٹل کے لیے نکلنا پڑے گا۔" نرم سے لہجے میں کہتی ہوئی وہ سامنے ٹھہرے ہوئے عاشر کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکی تھی۔ "بیٹا کچھ دن اور رک جاتی۔" محبت سے سلمان صاحب نے اس سے کہا تھا تو وہ مسکراتے اپنا سر نفی میں ہلا چکی تھی جبکہ عاشر تو یک تک اس کے چہرے پر اترتے ہوئے تاثرات کو دیکھتے ہوئے اپنی سانسوں کو رکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے مسکرانے سے گالوں پر پڑتے ہوئے گڑے اس کا دل بے اختیار حورین کی جانب کھینچتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ "میں آپ سے ملنے کے لیے بعد میں آ جاؤں گی لیکن ابھی میرا جانا ضروری ہے تایا جان۔" مسکرا کر ان کے ہاتھ کو تھامتی ہوئی وہ اس قدر محبت سے گویا ہوئی تھی کہ سلمان صاحب مزید اس کی بات پر اختلاف نہیں کر سکے تھے اور اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ "لیکن تم گھر اکیلے نہیں جاؤ گی، میں تمہارے ساتھ کسی کو بھیجتا ہوں۔" نرمی سے کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھ گئے تھے تو پیچھے ٹھہری ہوئی حورین نے عاشر افندی کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے آس پاس دیکھا تھا جبکہ عاشر اپنی خفت کو مٹاتے ہوئے گلا کھنکار کر اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ "مجھے معلوم نہیں تھا۔" دھیمی سی آواز میں کہتے ہوئے اس نے سامنے ٹھہری ہوئی اس حسین نازک سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ "لوگوں کو بنا جانے جج کرنے کی عادت آپ کی ہوگی جبکہ میں لوگوں کو جان کر بھی جج نہیں کرنا چاہتی، اس لیے آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میں نہیں چاہتی جتنی میں تایا جان سے محبت کرتی ہوں اتنی ہی ان کی اولاد سے مجھے نفرت ہو جائے۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس نے ایک سرد نگاہ عاشر کے ساکت ہو چکے وجود پر ڈالتے ہوئے اپنے قدموں کو دوسری جانب بڑھایا تھا۔ پیچھے موجود عاشر نے بے بسی سے اپنی آنکھوں کو میچ کر کھولا تھا۔
یعنی کہ وہ ان لوگوں کی باتیں سن چکی تھی، اور نہ صرف سن چکی تھی بلکہ اسے اچھے طریقے سے وہ باتیں یاد بھی تھیں۔ بے اختیار اس نے اپنے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو کوسا تھا اور آنکھیں کھول کر ایک طرف چل کر جاتی ہوئی حورین کو دیکھا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ غالباً پارٹی گھر کے دوسرے حصے کی جانب ہو رہی ہے۔ قدرے تنہا گوشے میں بلب کی زرد سی روشنی میں وہ سفید میکسی میں کرسی پر بیٹھتی ہوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری ہی دکھائی دے رہی تھی، جب الجھن میں پڑتے ہوئے وہ نوجوان قدم قدم چلتے ہوئے اس کی جانب آیا تھا۔ حورین نے سر اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا تو ایک پل کے لیے وہ نوجوان اپنی جگہ پر ساکت ہو چکا تھا۔ حورین، دھیمی سی آواز میں کہتے ہوئے وہ خود سے مخاطب ہوا تھا، تو حورین نے حیرت سے سامنے ٹھہرے ہوئے نوجوان کی جانب دیکھا تھا، جس کو وہ جانتی بھی نہیں تھی، اور یہ سامنے ٹھہرا ہوا نوجوان اس کا نام پکار رہا تھا، یعنی کہ وہ اسے جانتا تھا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو پہچان نہیں پائی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ سامنے ٹھہرے نوجوان کو یاد کرنے میں کوئی غلطی کر چکی ہے، تبھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے وہ مقابل آئی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم پہلے کبھی نہیں ملے، لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اس نوجوان نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ مجھے فارس کہتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے گویا ہوا تھا، تو ہچکچاتے ہوئے حورین نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ فارس، فاریہ پھپھو کے بیٹے؟ حیران ہوتی نگاہوں کے ساتھ اس نے سامنے ٹھہرے ہوئے دراز قد فارس کو دیکھا تھا، جبکہ فارس اس کے صحیح طریقے سے جان لینے پر ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنے سر کو ہلکا سا موڑتے اس کی جانب دیکھ گیا تھا۔ تم بہت بڑے ہو گئے ہو، پہچان میں نہیں آ رہے۔ مخلص انداز میں بولتی ہوئی وہ اس کے قد پر ٹونٹ کرتے گویا ہوئی تھی، تو وہ بے اختیار ہو کر ہنسا تھا۔ ایک پل کے لیے حورین اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پلکیں تک جھپکانا بھول چکی تھی۔ کیا ہوا؟ بہت پیارا لگ رہا ہوں نا؟ اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکتے ہوئے وہ حورین کی آنکھوں میں دیکھتے یوں گویا ہوا تھا کہ بے اختیار وہ جھینس چکی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، گڑبڑا کر کہتے ہوئے وہ اپنی نگاہوں کا رخ دوسری جانب پھیر چکی تھی، تو فارس نے اس کے گالوں پر بھرتے ہوئے گلال کو دیکھتے ہوئے اپنے لب دبائے تھے۔ ویسے ہم کافی سالوں بعد مل رہے ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ بلش کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں۔ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ جھک کر گویا ہوا تھا، تو حورین نے بوکھلاتے ہوئے اسے گھورنے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر اسے ہنوز اپنے جانب مسکراتے ہوئے دیکھتا پا کر خفت سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے قدموں کو دوسری جانب بڑھایا تھا، مگر فارس نے آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے اس کی کلائی کو تھاما تھا۔ وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، نہایت سنجیدہ انداز میں بولتے ہوئے وہ اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ حورین کے چہرے پر بھی سنجیدگی اتری تھی۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ آپ ویسے بھی خوبصورت ہی لگتی ہیں، مگر مسکراتے ہوئے تو دل لوٹ لیتی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اس کی جانب ہلکا سا جھکتے ہوئے وہ یوں گویا ہوا تھا کہ حورین کے پورے جسم کا خون سمٹ کر اس کے چہرے کی جانب آیا تھا۔ سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے دوسری جانب دوڑ لگا چکی تھی، جبکہ پیچھے ٹھہرے ہوئے فارس نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی کو دبایا تھا، اور پھر اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر اپنا سر پیچھے پھینک کر دل کھول کر ہنسا تھا۔ اس کے ہنسنے کی آواز حورین کو دور تک سنائی دی تھی۔ وہ ہینڈسم تھا، وہ وجیہہ تھا، اور ہر کسی کو اپنے جانب راغب کر لینے کا ہنر بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور حورین باقاعدہ شرط لگا کر کہہ سکتی تھی کہ وہ ہنستے ہوئے مزید خوبصورت لگتا ہوگا۔ اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس نے ان تمام خیالات کو دور جھٹکا تھا اور اپنے تایا کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے، جو لگتا تھا اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ تایا جان، اب میں گھر چلی جاؤں؟ مجھے بہت ہی لیٹ ہو رہا ہے، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے سامنے ٹھہرے ہوئے اپنے تایا سے مخاطب ہوئی تھی، تو کوئی بھاری قدموں سے چلتے ہوئے اس کے پیچھے آن ٹھہرا تھا۔ ارے ہاں، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ حورین کو گھر تک تو چھوڑ دو، اسے صبح ہاسٹل کے لیے نکلنا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ رات کے اس پہر وہ اکیلی جائے۔ اتنی رات تو نہیں ہوئی تھی، مگر سامنے ٹھہرے ہوئے سلمان صاحب کو اسے اکیلے بھیجنے میں ہچکچاہٹ ہوئی تھی۔ تبھی اس کے پیچھے آ کر ٹھہرے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائے تھے، تو حورین نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا، اور ایک پل کے لیے تو وہ سانس لینا بھی بھول چکی تھی، کیونکہ جگمگ کرتی ہوئی تیز روشنیوں میں اس وقت وہ کوئی اور نہیں بلکہ فارس بخاری تھا، جو مسکراتے ہوئے حورین کے سراپے کو ہی دیکھتے اسے گڑبڑانے پر مجبور کر رہا تھا۔ جیسے آپ کہیں مامو جان، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ حورین کی جانب متوجہ ہوا تھا، تو وہ بوکھلاتے ہوئے اپنا رخ پلٹ چکی تھی۔ بابا، حورین کو میں چھوڑ دیتا ہوں، قدم قدم چل کر آتے ہوئے عاشر نے اپنے باپ سے کہا تھا، تو سلمان صاحب اس کی جانب سرد نگاہوں سے دیکھ گئے تھے۔ ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سکون سے اپنی پارٹی انجوائے کر سکتے ہو، فارس حورین کو چھوڑ دے گا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ایک نگاہ فارس کے وجود پر ڈال کر حورین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے قدموں کو دوسری جانب بڑھا گئے تھے، جہاں ان کے کچھ دوست ان کے منتظر تھے۔ پیچھے ٹھہرے ہوئے عاشر نے مٹھیاں بھینچ کر حورین کے چہرے کو دیکھا تھا، اور پھر ساتھ ٹھہرے ہوئے فارس کے چہرے کو بھی۔ چلیں،
جھک کر حورین سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکرایا تھا تو اس کے دلکش وجود سے نگاہیں چراتی ہوئی حورین اپنی میکسی کو تھام کر اپنے قدموں کو گیٹ کی جانب بڑھا گئی تھی، جہاں اس کے 2 قدم پیچھے ہی فارس بخاری اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈال کر اپنے مسکراہٹ کو دباتا ہوا نہایت ہی تابعدار انسان کی طرح اس کے پیچھے بڑھا چلا جا رہا تھا، جبکہ اس منظر کو دیکھتے ہوئے عاشر کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے تھے۔ اس نے جس لڑکی کو اپنے ہاتھ سے گنوایا تھا اسے کسی اور کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے دل میں بھانبڑ سے جل اٹھے تھے۔ اتنی آسانی سے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دوں گا حورین۔ عاشر افندی نے آج تک جس چیز کو بھی چاہا ہے اسے حاصل کر کے ہی دم لیا ہے، اور میں تمہیں بھی حاصل کر کے ہی دم لوں گا۔ نہایت عزم کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے فارس اور حورین کے غائب ہوتے وجود کو دیکھا تھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قدم اپنے سرکل کی جانب بڑھائے تھے جہاں لوگ اس کے منتظر تھے۔ ہم پھر سے مل گئے۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ اس کے نازک سے وجود کو دیکھتے ہوئے اپنے دلکش آواز سے گویا ہوا تھا تو حورین نے گھبراتے ہوئے اپنے پہلو کو بدلا تھا۔ نہ جانے کیوں ساتھ بیٹھے ہوئے فارس کی نگاہیں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ حلق میں کچھ اٹکتے ہوئے محسوس کرتے وہ بار بار اپنا حلق تر کرتے ہوئے خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ میری طرف اس طرح دیکھنا بند کریں، نہایت جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہتے وہ اب کی مرتبہ اس کی جانب مڑ کر سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی تو فارس دلکشی سے سر پیچھے پھینک کر ہنس دیا تھا۔ حورین یکٹک اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی پلکوں کو جھپکانا تک بھول چکی تھی۔ جانتا ہوں بہت ہینڈسم ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے مجھے دیکھتے ہوئے مجھے کچھ ایسا کرنے پر اکسائیں جو میں کرنا نہیں چاہتا۔ لب دبا کر بولتے ہوئے وہ اس کے دیکھنے کے انداز پر چوٹ کرتی یوں گویا ہوا تھا کہ بے اختیار حورین کے گال خفت سے تپ اٹھے تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی خوش فہم ہو رہے ہیں، جھنجھلا کر کہتے ہوئے اس نے دوبارہ سے اپنا رخ کھڑکی کی جانب موڑا تھا تو فارس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو نرم گرفت میں تھاما تھا۔ آپ مجھ سے اتنا کتراتی کیوں ہیں؟ دیکھیں میں بہت ہی ہینڈسم اور نہایت ہی شریف انسان ہوں، خواہ مخواہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے آپ میرے کردار کو مشکوک کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ لب دبا کر بولتے ہوئے وہ اب کی مرتبہ اسے واضح انداز میں تنگ کر رہا تھا۔ فارس خاموشی سے گاڑی چلاؤ اور مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو، نہیں تو میں واپس سے اندر چلی جاؤں گی۔ اب کی مرتبہ آنکھیں دکھا کر بولتے ہوئے وہ اس کی گرفت سے اپنی کلائی کو چھڑاتے ہوئے یوں گویا ہوئی تھی کہ فارس نے بھی اپنی مسکراہٹ کو سمیٹتے ہوئے گاڑی کو سٹارٹ کیا تھا، مگر بار بار مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی ہوئی دیکھی جا سکتی تھی، جسے دیکھ کر حورین قدرے جھنجھلائی ہوئی سی تھی۔ کیوں تھا یہ انسان اس قدر دلکش کہ اسے دیکھنے کا دل چاہتا تھا؟ اس نے بے اختیار اپنی بے اختیاری پر خود کو کوسا تھا۔ ہم پھر کب ملیں گے؟ نہایت ہی دلکشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس نے پھر سے ساتھ بیٹھے ہوئے حورین سے کہا تھا تو حورین نے پلٹتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے اس کی دلکش مسکراہٹ سے نگاہیں چرائی تھیں۔ آپ کو مجھ سے کیوں ملنا ہے؟ سوال نہایت ہی حیرت لیے ہوئے ابھرا تھا تو فارس نے بھی حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ میں آپ سے کیوں ملنا چاہتا ہوں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ آپ مجھے نہایت دلچسپ لگی ہیں، جو لوگ دلچسپ لگتے ہیں ان سے ملتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری دلچسپی برقرار رہے۔ اپنی مسکراہٹ کو پھر سے لبوں پر لے کر آتے ہوئے وہ نہایت ہی سادہ سے انداز میں یوں گویا ہوا تھا کہ حورین نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ دلچسپی اور اس کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ جو بھی اس سے ایک مرتبہ بات کرتا تھا اس کی خوبصورتی کے علاوہ اور کوئی چیز اسے اپنی جانب متوجہ نہیں کرتی تھی۔ آپ کیا میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ نہایت خفت کے ساتھ پوچھتی ہوئی وہ اس کے چہرے کو دیکھتے گویا ہوئی تھی تو فارس بخاری نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ابرو کو حیرانگی کے تاثرات میں اٹھایا تھا۔ میں بھلا آپ کا مذاق کیوں بنانے لگا؟ حیرت ہی حیرت در آئی تھی اس کی آنکھوں میں۔ میں کوئی دلچسپ انسان نہیں ہوں، بلکہ میں کافی بورنگ انسان ہوں۔ میں اپنے کام کے ساتھ کام رکھنے والی لڑکی ہوں، مجھے کسی سے فری میں مخاطب ہونا پسند نہیں ہے۔ اپنی نگاہوں کو کھڑکی کے پار اندھیرے میں جماتے ہوئے وہ نہایت ہی دھیمے لہجے میں گویا ہوئی تھی تو فارس گاڑی چلانے کے دوران ہی گاہے بگاہے ایک نگاہ اس کے چہرے پر بھی ڈال لیتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ غلط انسانوں میں اٹھ بیٹھ رہی ہیں۔ ہم کبھی بھی غلط نہیں ہوتے حورین، ہم ہمیشہ غلط جگہ پر ہوتے ہیں، اور جب آپ کو ایک صحیح انسان ملے گا تو آپ کو اپنے اندر کی یہ خامیاں خوبیاں نظر آنے لگیں گی۔ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ سادہ سے انداز میں گویا ہوا تھا تو اب کی مرتبہ حورین نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھتے اپنی پلکوں کو جھپکا تھا۔ باقی تمام راستہ وہ نہایت ہی خاموشی سے اس کے ساتھ گھر تک چلی آئی تھی۔ گھر کے باہر گاڑی رکی تھی تو خاموشی سے وہ نیچے اترنے لگی تھی۔ پہلی محبت جو ہے وہ بدلنے والی ہے کیا کسی بڑی مصیبت میں، یا پھر امتحان کا رخ لے گی، یا پھر اشر اس میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیونکہ ایک طرف تو اس کے باپ کی ضد ہے، دوسری طرف اس بیچارے کی محبت ہے۔ اب بیچارہ اشر جائے کہاں؟ آگے کنواں پیچھے کھائی۔ آپ پڑھیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ فارس بخاری بھی اس کے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا،
نہایت سنجیدہ انداز میں وہ پیچھے سے ہانک لگاتے ہوئے گویا ہوا تھا تو اندر کی جانب بڑھتی ہوئی حورین ایک پل کے لیے ٹھہر کر پیچھے مڑتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھ گئی تھی، جو اسٹریٹ لائٹ کی ہلکی سی روشنی میں دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے آپ کے لبوں سے اپنا نام سن کر بہت اچھا لگتا ہے۔ لبوں پر مچلتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ وہ ایک مرتبہ پھر سے گویا ہوا تھا تو حورین نے سٹ پٹاتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب پھیرا تھا۔ یہ انسان، بے اختیار اس نے فارس کے نام پکارنے پر خود کو کوسا تھا اور تیز تیز قدموں سے بڑھتے ہوئے وہ گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی، جبکہ پیچھے ٹھہرے ہوئے فارس بخاری نے اسے تب تک دیکھا تھا جب تک وہ اس کی نظروں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ حورین، سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آتی ہوئی حورین کو دیکھتے ہوئے عاشر نے اپنے قدموں کو اپنی جگہ پر روک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اتنی ہی دلکش تھی جتنی کل دکھائی دے رہی تھی، مگر حورین کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر ایک سرد سا تاثر ابھرا تھا۔ وہ اسے ناپسند کرنے کی ایک اور وجہ دے چکا تھا۔ تبھی اس نے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے پاس سے گزرنا چاہا تھا، جب اچانک سے حورین کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر رکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میری بات سنو، نرمی سے کہتے ہوئے وہ اسے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے اس کے حسین چہرے کو دیکھ گیا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اور آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ سرد نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر گئی تھی، مگر عاشر کی گرفت اس کے ہاتھ پر اتنی ہی سخت تھی۔ میں تمہیں کیوں نہیں چھو سکتا جب وہ فارس تمہیں چھو سکتا ہے؟ شعلے ہی تو بھڑک اٹھے تھے اس کے دل میں۔ کل وہ فارس اور اس کا قریب ٹھہرنا بہت اچھے سے دیکھ چکا تھا، اور پھر جب سلمان صاحب نے فارس کو اسے چھوڑنے کا کہا تھا تو اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے جگنوں کو دیکھ کر وہ بہت کچھ اندازہ لگا چکا تھا۔ تبھی اب یہاں ٹھہرے ہوئے وہ حورین سے مخاطب ہوا تھا۔ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں، میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ میں تمہیں جواب دوں۔ آئندہ اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گی کہ تم سلمان تایا جان کے بیٹے ہو، اسی لیے تم مجھے ایسا کچھ بھی کرنے پر مت اکساؤ۔ ایک جھٹکے سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑاتی ہوئی وہ ایک انگلی اٹھا کر اتنے سرد انداز میں گویا ہوئی تھی کہ بے اختیار عاشر نے اپنے لب بھینچ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی آنکھوں سے چنگاریاں لپک رہی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی بات پر معذرت کرتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن تم مجھے ایک مرتبہ غلط فہمی دور کرنے کا موقع تو دو۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی میں نے کہا مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، سچ میں۔ نرمی سے کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر ہار ماننے والے انداز میں کہتے ہوئے اس سے کہا تھا تو حورین کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو کچھ تم نے کہا وہ تمہاری اس چھوٹی سی معذرت سے قبول ہو سکتا ہے؟ تم نے مجھے نیچا دکھایا، تم نے مجھے ایک سیکنڈ ہینڈ چیز کی طرح استعمال کرنا چاہا۔ یہی نہیں، جب تک تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا تب تک تم مجھ سے ایسے پیش آتے رہے جیسے میں نہایت ہی کوئی کمتر چیز ہوں۔ اب اچانک سے میری خوبصورتی سے مائل ہوتے ہوئے تم کتنے آرام سے مجھ سے پیش آ رہے ہو۔ تمہارے کتنے چہرے ہیں آخرکار عاشر افندی۔ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کہتے ہوئے وہ یوں گویا ہوئی تھی کہ ایک پل کے لیے تو عاشر افندی بھی شرمندگی میں خود کو گھرا ہوا محسوس کر گیا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، نہایت دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اس نے دلیل دینا چاہی تھی، جب وہ اپنا ایک ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے اسے وہیں پر روک چکی تھی۔ مجھے تمہاری طرف سے کوئی بھی وضاحت نہیں چاہیے، میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کی بنا پر میں تمہیں جج کروں۔ آئندہ مجھ سے مخاطب مت ہونا عاشر افندی، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ صاف صاف انداز میں انکار اس کے چہرے پر مارتی ہوئی وہ اپنے قدموں کو دوسری جانب بڑھا گئی تھی، جہاں سلمان صاحب اس کے منتظر تھے۔ اسے آج میڈیکل کالج جانا تھا اور اس کے بعد ہی وہ ہاسٹل چلی جاتی۔ سامان پہلے ہی پیک ہو کر گاڑی میں پہنچا دیا گیا تھا۔ حورین، مجھے ایک بےحد ضروری کام آ گیا ہے تو میں تمہیں چھوڑنے کے لیے ساتھ نہیں چل سکوں گا، مگر تم فکر مت کرو، میں تمہیں اکیلا نہیں بھیجوں گا، میں نے کسی کو بلایا ہے تاکہ تمہیں کمپنی دے۔ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سلمان صاحب اس سے گویا ہوئے تھے تو وہ بے اختیار ان کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ نے کسے بلایا ہے؟ نہایت ہی نرمی کے ساتھ پوچھتے ہوئے وہ اپنے دوپٹے کو کندھوں پر صحیح کرتے ہوئے گویا ہوئی تھی تو پیچھے سے کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنتے ہوئے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سامنے ہی فارس بخاری لبوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے چل کر ان کے سامنے ہی آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چابی تھی جبکہ نگاہیں حورین کے وجود پر ہی جمی ہوئی تھی۔ میں آپ کو چھوڑنے کے لیے چل رہا ہوں، اپنی مسکراہٹ کو دبا کر کہتے ہوئے وہ اس کے لیے دروازہ کھول کر اس کے بیٹھنے کا منتظر تھا، جبکہ حورین نے ایک نظر اپنے تایا جان کی جانب دیکھتے ہوئے دوسری نگاہ اس کے کھولے ہوئے دروازے پر ڈالی تھی، جب سلمان صاحب نے اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ان کے اشارے کو خاموشی سے سمجھتے ہوئے وہ مسکرا کر انہیں الوداع کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ کتنا حسین اتفاق ہے نا؟ مسکرا کر حورین کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ دلکشی سے گویا ہوا تھا تو حورین نے بھی پلٹ کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔
اتفاق نہیں، سوچی سمجھی سازش ہے۔ میں اپنے تایا جان کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، وہ مجھے ایسے ہی کسی کے ساتھ نہیں بھیج سکتے، وہ میرے لیے وقت نکالتے ہیں، مگر اس بار کچھ الگ ہے، وہ جان بوجھ کر مجھے تمہارے ساتھ بھیج رہے تھے۔ تم نے ان سے کیا کہا؟ اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے کہتی ہوئی وہ مکمل طور پر اس کی جانب پلٹتے ہوئے اس سے گویا ہوئی تھی تو بے اختیار فارس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس میں نے ان سے کہا ہے کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں اور تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نہایت رسانیت سے بولتے وہ اس کے سر پر بم پھوڑنے والے انداز میں گویا ہوا تھا تو حورین اپنی آنکھوں کو کھولے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم نے ان سے کیا کہا؟ بے یقینی سے کہتے ہوئے اس نے پھر سے اپنے الفاظ دہرائے تھے تو فارس نے اب کی مرتبہ گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے اس کی جانب پلٹ کر دیکھا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں پسند کرتا ہوں۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتے ہوئے بہت سے واضح الفاظ میں اپنے فیلنگز کے بارے میں بتا رہا تھا، جبکہ حورین یک ٹک اس کی جانب دیکھے چلے جا رہی تھی۔ یہ ہماری دوسری ملاقات ہے، کیا تمہیں سمجھ آ رہا ہے؟ تم میرے تایا جان سے ایسی بات کیسے کر سکتے ہو؟ جھنجھلا کر کہتے ہوئے وہ مٹھیاں بھیج کر گویا ہوئی تھی تو فارس نے گہرا سانس بھر کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ٹیکنیکلی یہ ہماری تیسری ملاقات ہے، وقت وہاں لگایا جاتا ہے جہاں آپ کو اپنے جذبات کے بارے میں کوئی علم نہ ہو۔ میں جانتا ہوں، پہلی مرتبہ ہی آپ کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ چکا تھا کہ آپ میری زندگی میں خاص مقام حاصل رکھتی ہیں اور میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں جو آپ کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دوں۔ فکر مت کرو، میں نے ماموں جان سے بات کر لی اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی لیے تو انہوں نے مجھے تمہارے ساتھ بھیجا ہے تاکہ میں اپنے دل کی بات تمہیں بتا سکوں۔ لب دبا کر بولتے ہوئے اب وہ دوبارہ سے کار سٹارٹ کرتے ہوئے گویا ہوا تھا تو حورین حلق تر کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دوسری جانب گھما گئی تھی۔ ابھی تک اس کے الفاظ کی وجہ سے حورین کا چہرہ بے تحاشا تپ کر بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ یہ انسان کتنا بے باک تھا، یوں سرعام دھڑلے سے اس کے سامنے اپنے جذبات کو قبول کرنے سے بھی نہیں ہچکچایا تھا۔ کیا تھا یہ انسان؟ اپنا سر نفی میں ہلا کر ان تمام خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ بہت جلد وہ اپنے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیتی تو ہاسٹل بھی شفٹ ہو جاتی اور اس کے بعد فارس اور عاشر ان دونوں کا قصہ ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے نکل جاتا، کم از کم کچھ سالوں کے لیے تو۔ گہرا سانس بھر کر سوچتے ہوئے وہ پیچھے سیٹ سے ٹیک لگاتے اپنی آنکھوں کو بند کر چکی تھی۔ نئی جگہ نئے کالج میں آتے ہوئے اسے کچھ ٹائم ایڈجسٹ کرنے میں لگ ہی گیا تھا، تب بھی اب وہ اپنی پڑھائی میں بے حد مصروف جا رہی تھی۔ ہاسٹل میں آئے ہوئے اسے تقریباً تیسرا مہینہ تھا جب اچانک سے اسے ایک فون نمبر سے کال موصول ہوئی تھی۔ پہلے تو ان نون نمبر دیکھتے ہوئے وہ کال کو اٹھا ہی نہیں پائی تھی، مگر پھر کسی مجبوری کے تحت کال نہ کی گئی ہو سوچتے ہوئے وہ کال اٹھا چکی تھی۔ کون بول رہا ہے؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ سنجیدگی سے بولتے ہوئے سامنے موجود انسان کے بولنے کی منتظر تھی۔ فارس بول رہا ہوں، بھاری گمبھیر سی آواز گونجی تھی تو وہ ایک پل کے لیے خاموشی سے دوسری جانب مزید بولے جانے کا انتظار کر گئی تھی، مگر جب سامنے سے کچھ بھی نہیں بولا گیا تھا تو ہچکچاتے ہوئے وہ خود ہی آغاز کر چکی تھی۔ تمہیں میرا نمبر کیسے ملا؟ اپنے لب کو تر کر بولتے ہوئے وہ کتاب کو بند کرتے ہوئے کرسی سے پیچھے ٹیک لگا چکی تھی۔ تم واپس کب آ رہی ہو؟ سوال چنا جواب مکئی کے مترادف اس کا سوال ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ ابھی تو آئی ہوں، میرا بھی واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں جب تک کالج کی طرف سے فرسٹ سیمسٹر نہیں ہو جاتا۔ مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم یہ 3 مہینے اور لگیں گے، 6 مہینے بعد ہی آ پاؤں گی۔ وہ بتانا نہیں چاہتی تھی مگر نہ جانے ایسا اس کے لہجے میں کیا تھا کہ وہ خود بخود ہی اسے اپنے معمولات سے آگاہ کر گئی تھی۔ تو کیا ہم مل سکتے ہیں؟ میں اس وقت تمہارے ہاسٹل کے باہر ٹھہرا ہوں۔ اچانک سے بولتے ہوئے وہ اسے چونکانے کا سبب بنا تھا، تبھی وہ اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ تم کہاں ہو؟ بے یقینی سے کہتے ہوئے اس نے جلدی سے کوٹ پہنتے ہوئے اسکارف کو گردن کے گرد لپیٹا تھا۔ میں تمہارے ہاسٹل کے باہر ٹھہرا ہوں، جلدی سے آ جاؤ نہیں تو سردی میں جم جاؤں گا۔ دوسری جانب سنجیدگی سے کہا گیا تو وہ فوراً سے موبائل فون رکھتی جوتے پہن کر نیچے کی جانب بھاگ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سردی سے سرخ پڑتی ہوئی ناک کے ساتھ وہ ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے اس کے سامنے آن ٹھہری تھی جو اپنی کار کے باہر اس کا انتظار کرتے ہوئے سرد ہوا میں ٹھہرا تھا۔ تم سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا، 3 مہینوں سے تم نے ایک میسج تک نہیں کیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہوئے وہ اتنی نرمی سے گویا ہوا تھا کہ حورین نے اپنے لبوں کو کترتے ہوئے نگاہوں کا زاویہ پھیرا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تمہیں میرا نمبر کیسے ملا؟ بات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے وہ اس سے گویا ہوئی تھی تو فارس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہونے والی بیوی کا نمبر میں نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا؟ لب دبا کر بولتے ہوئے وہ اسے آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اور تم سے کس نے کہہ دیا؟ زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر وہ یوں گویا ہوئی تھی کہ ایک پل کے لیے وہ خود بھی چونک اٹھی تھی۔ آخر اتنا حق اتنا مان اسے ملا ہی کب تھا جو وہ یوں نخرے جتاتی، مگر سامنے ٹھہرے ہوئے انسان کے سامنے وہ ایسا کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں اس خوش فہمی کو بھی کما لوں گا تاکہ تمہیں صرف میں ہی دکھائی دوں۔ لب دبا کر بولتے ہوئے وہ اس کی سرخ پڑتی ناک کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا تو حورین نے اپنا چہرہ اسکارف میں چھپایا تھا۔
یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اپنا سوال دہراتے ہوئے وہ اس سے گویا ہوئی تھی، جبکہ فارس اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ وہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے ملتا جاؤں۔ فارس کے بعد کے جواب میں حورین نے اپنے ابرو جھکائے تھے تو بے ساختہ وہ اپنا گلا کھنکار گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اپنے کان کی لو دباتا ہوا وہ جھنجھلاتے ہوئے گویا ہوا تھا تو اب کی مرتبہ حورین کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ سب کچھ چھوڑ دو، میں شادی مٹیریل نہیں ہوں۔ مجھے تو خود معلوم نہیں اس دنیا میں کرنے کے لیے کیا آئی ہوں۔ میرے ساتھ پھنس کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جاؤ گی اور کچھ بھی نہیں۔ گہرا سانس بھر کر کہتی ہوئی وہ اسے بتا رہی تھی یا جتا رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حورین، کیا تمہیں میرے جذبات دکھائی نہیں دیتے یا پھر تم دیکھ کر بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوں یا پھر وقت گزاری؟ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اس سے جواب کا منتظر تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتی۔ مخلص انداز میں جواب دیتے ہوئے وہ اپنی نگاہوں کا زاویہ پھیر گئی تھی۔ ہنستے ہوئے وہ جتنا دلکش دکھائی دیتا تھا، سنجیدگی میں اتنا ہی جان نکالنے کی طاقت رکھتا تھا۔ تو مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے بارے میں بے حد سنجیدہ ہوں۔ نرمی سے کہتے ہوئے وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں تھامتا ہوا گویا ہوا تھا تو حورین بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی، جس میں سچائی صاف تھی۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ اپنا حلق تر کر کے وہ اس سے گویا ہوئی تھی۔ تو میں انتظار کروں گا جب تک تم مان نہیں جاتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا ہوا تھا تو حورین اس کے چہرے کی جانب دیکھتے رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، اپنا سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہتی وہ اسے زندگی کی نوید سنا گئی تھی۔ تبھی خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے فارس نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ چلو پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ خوشی سے جھومتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر گویا ہوا تھا جب حورین وہ کھلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا تھا۔ میں اس وقت پڑھ رہی ہوں اور میرا کل بہت ضروری ٹیسٹ ہے، تم ابھی جاؤ، میں کالج سے فری ہو کر گھر آؤں گی تو تائے جان سے بات کروں گی۔ اپنے لب کو تر کر کہتی ہوئی وہ اس سے دونوں ہاتھ چھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی تو فارس نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ نرمی سے اس سے پوچھتے ہوئے وہ اس کا چہرہ دیکھ گیا تھا، جس پر نرمی سے حورین نے اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا اور اپنے قدم واپسی کی جانب بڑھائے تھے۔ فارس اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا جب تک کہ وہ اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوتی تھی۔ 3 ماہ بعد۔ حورین، ابھی بھی وقت ہے، مجھے ایک مرتبہ چانس دے کر تو دیکھو، میں سچ مچ میں تبدیل ہو جاؤں گا۔ میں نے جو کچھ بھی تم سے کہا، میں اپنی ہر ایک بات پر شرمندہ ہوں۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، پلیز اس شادی سے انکار کر دو۔ اس کے سامنے ٹھہرے ہوئے عاشر افندی نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے کہا تھا تو وہ اپنا سر دوسری جانب پھیر گئی تھی۔ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تمہاری معافی پہ میں صرف تمہیں معاف کر سکتی ہوں، پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ نرمی سے کہتے ہوئے وہ اسے باہر جانے کا اشارہ کر چکی تھی، جبکہ عاشر نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا تھا، مگر درمیان میں ہی کسی نے اس کا ہاتھ جکڑتے ہوئے اسے یہ جرأت کرنے سے روکا تھا۔ دوبارہ میری منگیتر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں منہ سے نہیں بولوں گا عاشر افندی، میری ہونے والی بیوی کو چھونے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ سرد سے انداز میں بولتے ہوئے فارس نے اس کا ہاتھ دور جھٹکا تھا تو 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ گیا تھا۔ کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ صرف ایک موقع؟ بے بسی سے کہتے ہی اس نے حورین کا چہرہ دیکھا تھا تو وہ اپنا وجود دوسری جانب پھیر گئی تھی۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو، میں نے تائے جان کی خاطر تمہیں معاف کیا، دھیمی آواز سے کہتے اس نے اپنے قدم دوسری جانب بڑھائے تھے، جبکہ فارس ایک کٹیلی نگاہ کے وجود پر ڈالتے ہوئے اس کے پیچھے ہی بڑھ گیا تھا۔ دلہن کے لباس میں سجی سنوری ہوئی وہ اس وقت نہایت دلکش لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے اس کا نکاح فارس بخاری سے ہوا تھا اور وہ اس وقت اس کی بیوی کے روپ میں اس کے کمرے میں موجود تھی۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، ایک نگاہ حورین کے نرم و نازک وجود پر پڑی تھی تو لبوں پر خود مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ قدم قدم چلتے ہوئے اس کے بالکل سامنے آن بیٹھا تھا، نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے لبوں سے چومتے ہوئے وہ اسے کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اب تو میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں چھو سکتا ہوں، یا اب بھی تم جھانسی کی رانی بنے ہوئے مجھے آنکھیں دکھانے کی کوشش کرو گی؟ لب دبا کر بولتے ہوئے وہ اس کے منہ سے کچھ سننا چاہتا تھا، تبھی اسے چھیڑنے کے انداز میں گویا ہوا تھا جب حسب توقع حورین نے اس سے اپنے ہاتھ جھٹ سے چھڑائے تھے۔ میں نے کب آپ کو آنکھیں دکھائی ہیں؟ اپنا گھونگھٹ پلٹ کر کہتی ہوئی وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر یوں گویا ہوئی تھی کہ اس کے انداز پر فارس کہکہا لگا کر اپنا سر اس کی گود میں رکھے ہوئے دراز ہو چکا تھا۔ میں تمہیں خاموش نہیں دیکھنا چاہتا، میں تمہیں بولتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم چاہے کچھ بھی بولو، تمہارا یہ شوہر نامدار سب کچھ سن لے گا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے وہ اس قدر محبت سے گویا ہوا تھا کہ حورین نے بے اختیار اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ہاتھوں کو آگے بڑھا کر اس کے نکوش کو چھوتے ہوئے دل میں عجیب سے احساسات کے ساتھ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ بیوی کو بہت زیادہ پیار آ رہا ہے تو پیار بھی تو اچھے سے کرنا پڑے گا نا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ اس کے سامنے اپنا چہرہ اس کے قریب لایا تھا تو حورین کو سانسیں حلق میں ہی اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ فارس،
سرگوشی مانند اس کا نام لبوں سے ادا ہوا تھا تو وہ اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرتے ہوئے اسے خاموش کرنے کا باعث بنا تھا۔ بس مجھے محسوس کرو، جذبات سے بوجھل ہوتی آواز میں کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کی سانسوں کو بند کرنے کا باعث بنا تھا۔ اس کے انداز میں جنونیت تھی، پاگل پن تھا۔ وہ پل بھر میں ہی اسے سانسوں کو منتشر کرنے کا باعث بن چکا تھا۔ فارس، مجھے سانس نہیں آ رہی، وہ پھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہتے وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے گویا ہوئی تھی تو فارس نے اسے تھام کر اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ گہری گہری سانس لو، جب تک میں ہوں تمہاری ان سانسوں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ اس کے دونوں گالوں کو چومتے اسے پرسکون کرنے کا باعث بنا تھا، مگر اس کی قربت میں حرین کی پاگل ہوتی دھڑکنیں اسے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھی۔ جب نرمی سے تھامتے ہوئے وہ بستر پر دراز ہوا تھا، ہاتھ لیمپ کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ روشنی کا ذریعہ بند کر چکا تھا۔ فارس، گھبرائی ہوئی اس کی آواز اندھیرے میں گونجی تھی تو اس نے اس کے لبوں کو اپنے طریقے سے بند کرتے ہوئے کیسی لگ رہی ہے آپ کو کہانی؟ کیا اشر کو معلوم تھا جس لڑکی سے اس نے تھپڑ بھی کھا لیا، پرپوز بھی کر دیا، وہ اسی کے باقی پسند تھی؟ تو آپ کو کیسی لگی کہانی؟ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں، اور گڈ بائے۔